اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جاپان کے چند ڈاکٹرز نے اس چیز پر ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیوں ہو جاتا ہے. وہ کون سے وٹامنز ہیں جو انسان کے اندر کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جسم پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. ان ڈاکٹرز نے ریسرچ کی، ہر چیز کو دیکھا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چند ایسے وٹامنز انسان کے جسم میں ہیں جو 35 سے 40 سال تک جب ختم ہوتے ہیں تو خود ہی وہ اپنے آپ کو انسانی جسم میں پیدا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، مگر جیسے ہی ان کی ایج بڑھتی ہے تو یہ جو وٹامنز ہیں یہ انسان کے اندر بنتے نہیں ہیں، کم ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر وہ جو صلاحیت ہے خود بننے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس پہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. اب وہ سوچنے لگے کہ یہ جو وٹامنز انسان کے جسم میں قدرتی طور پہ پائے جاتے ہیں، جن سے انسان جوان رہتا ہے، جن سے انسان کو بڑھاپا نہیں آتا، یہ ریسرچ کرنے لگے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ وٹامنز مل جائیں کہ انسان کے اندر وہ اگر خود نہیں بن پا رہے تو وہ ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دے کہ انسان کو جسم کو وہ جو وٹامنز کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے اور انسان بڑھاپے سے بچ سکے. انہوں نے ہر چیز پر ریسرچ کی کہ کون سی چیز میں ایسی وہ وٹامنز پائے جاتے ہیں جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ تمام ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے دو چیزیں جو ہیں وہ اخذ کی کہ اگر ان دو چیزوں کا استعمال انسان کرنا شروع کر دے تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر وہی وٹامنز موجود ہیں جو انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے، اس کو جوان رکھتے ہیں، اس کے جسم پر بڑھاپا طاری نہیں ہونے دیتے. تو وہ دو چیزیں جو جاپان کے سائنسدان جو ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جنہوں نے یہ ریسرچ کی اور اپنا جو نتیجہ انہوں نے ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ ایک وہ چیز انجیر ہے اور دوسری زیتون. اگر ان دو چیزوں کا استعمال کیا جائے انسان متواتر اس کو کھاتا رہے لیکن وہ اس وجہ سے بوڑھا نہیں ہوگا. یہ ریسرچ انہوں نے کر دی. اب ایک اور جگہ پر مصر کے طلاب تھے، انہوں نے بھی قرآن مجید پر ریسرچ کی ہوئی تھی اور بڑی بڑی ڈگریاں قرآن مجید کے عنوان سے ان کے پاس موجود تھیں. قرآن مجید کو انتہائی درجے کا اسٹڈی کیا ہوا تھا، پورا تحقیق کر کے قرآن مجید کو سمجھا ہوا تھا. جب جاپانیز یہ ڈاکٹرز کی ریسرچ ان مصر والوں کے پاس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان دو چیزوں کا نام لیا ہے، انجیر بھی ہے اور زیتون بھی ہے، تو انہوں نے فوراً ان ڈاکٹرز کو خط لکھا، ان سے رابطہ کیا کہ یہ جو آپ نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ دو چیزیں اگر انسان استعمال کرے تو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، جوان رہے گا، اس کے جسم میں طاقت رہے گی. تو یہ چیز 1400 سال پہلے قرآن مجید میں پروردگار عالم بتا چکا ہے، فرما چکا ہے، اور جو تعداد ان جاپان کے ڈاکٹرز نے بتائی کہ انسان کتنا استعمال کرے، وہ اتنی ہی دفعہ الفاظ انجیر کے قرآن میں موجود ہیں، اتنی ہی دفعہ زیتون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ انجیر آیا ہے یا لفظ زیتون کا استعمال کیا گیا ہے اتنی ہی مرتبہ ان کو استعمال کرنے سے انسان کے اندر وہ توانائی جو ہے جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. ان الفاظ کی تعداد کے برابر ہی جاپان کے ڈاکٹروں کا رزلٹ تھا کہ اتنی مقدار میں اس کو استعمال کیا جائے. ان مصر کے طلاب نے وہ آیات کو اخذ کیا، نکال کے پیپر پہ لکھ کر اور ان کو ارسال کی. تو جب وہ جاپان کے ڈاکٹرز نے دیکھا کہ ہماری ریسرچ کئی 100 سال پہلے قرآن مجید میں آ چکی ہے تو انہوں نے اس پروردگار کے معجزے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا.
قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن مجید پر نظر کرنے کا ثواب ہے، مگر قرآن مجید کو سمجھنے کا حکم ہے پروردگار نے جو عطا کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو، قرآن مجید پر غور و فکر کرو۔ یہ تدبر کرنے والی کتاب ہے، یہ عبرت حاصل کرنے والی کتاب ہے کہ جس طریقے سے ان ڈاکٹروں نے دیکھا کہ ہماری ریسرچ کئی سال پہلے، کئی 100 سال پہلے قرآن میں موجود ہے، وہ اسلام لے آئے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اگر قرآن کو اس طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں جو اس کے سمجھنے کا حق ہے، تو نہ جانے ہم ایمان کی کون سی منزل پر فائز ہو جائیں۔ یہاں پر ایک فضائل کا جملہ بھی آتا ہے کہ تشبیہ دی گئی ہے انجیر کو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اور زیتون کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ اب یہ دو پھل ایسے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں، اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر صحیح رہنا ہے، سالم رہنا ہے، دنیا میں جوان طاقت سے رہنا چاہتے ہو تو ان دو پھلوں سے استفادہ کرو جو حسن اور حسین علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، اور اگر جنت میں جوان ہو کر رہنا چاہتے ہو ان کی سرداری میں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بھی ویسی ہی نسبت اور الفت رکھنی پڑے گی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام دونوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔